السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی وطر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنا مسنون ہے؟ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، کن کن صورتوں کی قرأت کیا کرتے تھے۔ چونکہ بعض احادیث میں بعض صورتوں کا نام آیا ہے اور بعض احادیث میں بعض صورتوں کا نام آیا ہے، تو اصل میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے اور کون کون سی صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے؟ جواب یہ ہے کہ فتاوی رحیمیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جن بھی صورتوں کا پڑھنا منقول ہے تو ان تمام صورتوں کو نقل کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، کبھی یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ وطر کی نماز واجب ہے تو تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت بھی ملائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اور وہی بعض صحابہ نے یہ ترتیب سنی تو اس کو نقل کر دیا، دوسرے بعض صحابہ نے دوسری ترتیب سنی تو اس کو نقل کر دیا۔ اب عوام الناس جب 2 طرح کی حدیثیں سنتی ہے تو عام لوگ کنفیوز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی بعض حدیث میں یہ ہے، بعض میں یہ ہے، تو سنت کیا ہے؟ تو کئی سارے معمول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تو یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں والعصر پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے وطر کی نماز میں۔ تو بعض احادیث میں تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو یہ تھا۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ القدر پڑھا کرتے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ النصر پڑھا کرتے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ اللہب پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز میں یہ ترتیب اور یہ قرأت، ان صورتوں کی قرأت منقول ہے۔ تیسری ترتیب یہ تھی کہ پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض احادیث میں یہ ترتیب منقول ہے۔ ایک اور چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم تمام ذخیرہ احادیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ترتیبیں منقول ہیں، بعض احادیث میں ایک ترتیب منقول ہے، بعض میں دوسری، اور بعض میں تیسری، اور بعض میں چوتھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، جس صحابی نے جیسا سنا اس نے وہ نقل کر دیا۔ تو اس لیے ان 4 ترتیبوں میں سے یعنی 4 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے آپ قرأت کریں تو سنیت کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ اس طریقے سے یعنی 4 ترتیب میں سے ہر ایک ترتیب سے پڑھنا مسنون قرأت کہلائے گا۔ تو یہ 4 ترتیبیں ہیں، جس ترتیب سے بھی پڑھا جائے اسی اعتبار سے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور سنتوں کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔